تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائی کل عبادت خالق کائنات مالک ارض سمان کی ولایت اور اسی کی جد سے بات صلی اللہ علیہ شریک لہو کے جو اکیلا منصب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے اللہ وحدہ لا شریک لہو کی بے شمار درود و سلام رحمت برکت ہے اللہ کے تمام پر گزیدہ بندوں پر بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات گرامی خیانت اس پر ہماری بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ وتخونوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی خیانت مت کرو اور آپس میں اپنی امانتوں کی خیانت مت کرو امانت میں خیانت کسی کی دی ہوئی چیز میں نقص پیدا کرنا اس کا بیجا استعمال کرنا اس میں کمی بیشی کرنا یہ خیانت ہے خیانت ایک کبیرہ گناہ ہے بڑا گناہ ہے بغیر توبہ اور بغیر اس امانت کو صحیح کیے ہوئے یہ گناہ نہیں ملتا خیانت کا سب سے بڑی جو سب سے پہلی خیانت جو ذکر قرآن میں وہ اللہ کی خیانت اس پر ہماری بات چل رہی ہے کہ اللہ کی خیانت کیا ہے مخلوق اپنے خالق سے کیسے خیانت کرتی ہے اب اپنے معبود سے کیسے خیانت کرتی ہے مرزوق اپنے رازق سے کیسے خیانت کرتا ہے مملوک اپنے مالک سے کیسے خیانت کرتا ہے بندہ اپنے رب سے کیسے خیانت کرتا ہے تو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے عہد کو توڑنا یہ اللہ کی خیانت ہے اللہ کو بحیثیت رب اور اکیلے اور تنہا یعنی رب صرف اللہ اس کو مان کر اس پہ زندگی نہیں گزارنا یہ ایک ہے دوسری اللہ سے خیانت کیسے کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا هل تدری حق اللہ علی عبادی اے معاذ کیا تو جانتا ہے اللہ کا کیا حق ہے اپنے بندوں اب حق والے کو حق نہ دینا یہ بھی خیانت ہے اور سب سے زیادہ اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے حق کو ادا کیا جائے
اور اللہ کے رسول نے اللہ کا حق کیا بتایا؟ جس کو ادا کرنا ہے، اور اگر ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے حق میں خیانت۔ رسول نے پوچھا کیا حق ہے اللہ کا؟ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر، اس رب کا ہم پر یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، یہ اس کا حق ہے۔ کیوں عبادت کریں؟ کیوں دوسروں کو شریک نہ کریں؟ تو پہلا جواب یہی ہے کہ اس کا حق ہے کہ عبادت کی جائے اس کی۔ عبادت کیوں کی جائے؟ حق، اس کے ساتھ اس کو شریک کیوں نہ کیا جائے؟ پہلا جواب اس کا حق ہے۔ دوسرا، اس نے ہمیں وجود بخشا، ہمارا جو کچھ ہے اللہ کی وجہ سے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اور جہاں وجہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے۔ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، سننے اور دیکھنے والا بنایا، اور صرف اللہ نے دنیا میں بھیج کر چھوڑا نہیں۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کرتے ہوئے 4 اللہ کا سوال پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے پوچھا افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو تو صحیح، ایک نطفہ ہے، ایک مرد اپنے عورت کے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس نطفے کو بڑا ہوا انسان کون بناتا ہے؟ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہیں؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال افرأیتم ما تحرثون، اب دنیا میں تم آ گئے، تمہارے جینے کے لیے تمہیں کھانا پینا پڑے گا، تو غور تو کرو، زمین میں بیج کو تم ڈال دیتے ہو، صرف چھوٹا سا بیج تم ڈالتے ہو زمین میں، جیسے ماں کے پیٹ میں بیج ڈالا تم نے، پھر اس ماں کے پیٹ میں پڑے ہوئے بیج کو انسان کی شکل اس میں دی، پھر اس انسان کو جینے کے لیے کھانے اور پینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو تم زمین میں صرف ایک بیج ڈال دیتے ہو، اس بیج سے پودا کون اگاتا ہے؟ چھوٹے سے بیج سے اتنا بڑا درخت کون نکالتا ہے؟ اللہ سوال پوچھ رہا ہے۔ افرأیتم ما الذی تشربون، تم دیکھتے نہیں یہ جو تم پانی پیتے ہو، یہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ ہم برساتے ہیں کہ تم برساتے ہیں؟ اور چوتھا سوال کیا افرأیتم النار التی تورون، تم آگ کو نہیں دیکھتے جو تم جلاتے ہو، اس آگ کو جلانے کے لیے لکڑی کون اگاتا ہے، درخت کون دیتا ہے؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان اور اس کے جینے کی ضرورت کی چیزوں کا تذکرہ قرآن کے اندر بار بار کیا۔ کون کرتا ہے یہ؟ کس نے تمہیں وجود بخشا؟ اپنے آپ پہ ہم غور کریں۔ مسئلہ یہ تو ہے کہ اس رنگین دنیا میں اتنا کافی لوگ ہیں، ہم نے اپنی تخلیق کو بھلا دیا پہلی چیز، اپنی پرورش کو بھلا دیا دوسری چیز، اور سب سے بڑی بات ہم نے اپنے انجام کو بھلا دیا۔ ہم کون، کیسے اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے سلطان کے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اس مٹی سے ہم نے نکالا، ہم نے پیدا کیا، اور اینڈ کیا تمہارا؟ تم ہمارے پاس واپس آؤ گے۔ یہ 60-70 سالہ زندگی میں کون ہے جو تمہیں پاک مانے؟ تھوڑی سی مصیبتوں میں آدمی گرتا ہے، اللہ سے شکایت کرتا ہے،
لیکن اس مصیبت کے ساتھ ساتھ جو آسانیاں چل رہی ہیں ادھر دھیان نہیں جاتا کہ اللہ کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، اٹھا بھی رہا ہے، جسم کی تندرستی وہی دے رہا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، اس کا حق ادا کیوں نہ کروں میں؟ اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چلا رکھا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کتنے لوگ اس حق کو ادا کرتے ہیں؟ اللہ کی بڑی خیانت یہی ہے کہ ایک بندہ اس کی عبادت سے دور ہو جائے۔ دنیا میں اتنا بڑھ گیا، دنیا کی موج مستی، دنیا کا کھانا پینا، عیش و عشرت، دنیا میں بھیجنے والے کو بلا دیا۔ وہ رب جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت تھی اس کو بلا دیا۔ اللہ کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے، اور جو عبادت نہیں کرتا وہ اپنے کریم رب، اس رب کی جو رب دن رات اس پر مہربانیاں کر رہا ہے، وہ رب جس کے پاس اس کو جانا واپس، مٹی سے پیدا کر کے مٹی میں ملا کے اسی مٹی سے دوبارہ کھڑا کرے گا اور پوچھے گا اور ربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون، تیرے پروردگار کی قسم کہ تیرا رب ان سے ضرور پوچھے گا ہر عطا کی ہوئی چیز کے بارے میں۔ صحیح اور سالم تندرست جسم دیا تھا، کہاں کھپایا اس جسم کو؟ میری عبادت میں یا میری نافرمانی میں؟ عمر دی تھی 40 50 60 70 سالہ زندگی دی تھی، وہ کہاں فنا کی؟ مال دیا تھا کہاں خرچ کیا؟ آنکھیں دی تھی کیسے استعمال کیا؟ کان دیے تھے کیسے استعمال کیا؟ فرصت اور وقت دیا تھا کہاں خرچ کی؟ مال و دولت دی تھی کہاں لگایا؟ ہم کہاں لگایا؟ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی، اس میں رب کی خیانت کر لیں گے تو پھر ہمارا کون سی ادا کریں گے؟ اپنے انجام کو سوچیں، اپنے پہ اللہ کی مہربانیوں کو سوچیں، پھر اللہ کا ہم سے کیا تقاضا وہ دیکھیں۔ اللہ نے نفی کے انداز میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے کسی بھی دوسرے کام کے لیے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا۔ یہ فضول ہے، یہ تمہارا کھانا پھرنا، موج مستی، دھندا تجارت، دوست احباب، رشتے ناتے، یہ دنیا سے تمہارا لگاؤ، یہ سب فضول ہے۔ دنیا میں مرد اور عورت انسان کی موجودگی واحد صرف اور صرف ایک مقصد کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے سمجھ لو وہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، سمجھ لو وہ اللہ کی امانت کا صحیح استعمال کر رہا ہے، اللہ کی مہربانیوں کا شکر ادا کر رہا ہے، اس رب کے سامنے کھڑے ہونا اپنے انجام کی فکر کر رہا ہے۔ اور عبادت کی شاہکار کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے جو ایک مسلمان ہونے کی پہچان اور شناخت کی کیا ہے؟ نماز۔ یہی اگر کسی مرد کسی عورت کی زندگی میں نہیں ہے تو اس کے مسلمان ہونے پہ بھی ڈاؤٹ ہے، شک ہے۔ کتنا کچھ اللہ دے رہا ہے، کبھی بیٹھ کے غور کیا کتنا کچھ اللہ نے دیا؟ خود اپنے آپ پر دیکھیں، پھر گھر پر دیکھیں، پھر بچوں میں دیکھیں، پھر گھر میں پڑے ہوئے مال کو دیکھیں، پھر زندگی میں اطمینان اور سکون کو دیکھیں، پھر حادثے اور مشکلات سے بچاؤ کو دیکھیں، پھر راحت اور خوشی کو دیکھیں، اپنے جسم کے نظام کو دیکھیں، جہاں جہاں نظر اٹھائے وہاں دیکھیں کہ اللہ کی کتنی مہربانی اللہ کے ہم لوگوں پر، اس کے نتیجے میں اللہ کو کیا دے رہے ہیں۔ حدیث بھی ہے کہ بندہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لیے کیا ہے، کہ اللہ کے پاس جاؤں گا، اس میں شک ہے؟ موت آنے میں شک ہے؟ موت کے بعد اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے میں شک ہے؟
کہ ایمان ہے تو آدمی دیکھے، عورت سوچے کہ جب اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ نے میرے لیے کیا اپنے پاس رکھا ہے مجھے دینے کے لیے. جو یہ چاہتا ہے پتا کہ اللہ کے پاس کیا ہے میرے لیے، آخر اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس کیا ہے اللہ کو دینے کے لیے، کیا اللہ کو دے رہے ہیں. صبح سے شام تک دن نکل رہے ہیں، روز صبح ہوتی ہے روز شام ہوتی ہے. یہ رشتے ناطے، یہ دوست احباب، یہ گھر بار، یہ مال و دولت، یہ جاہ و جلال، یہ عزت و منصب، یہ سارا کچھ، یہ اولاد، یہ ماں باپ، یہ سارا نظام یہی لے جائے گا. آپ کیا لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھا جائے گا. اللہ کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں. اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں آپ کے پاس اللہ کے لیے فرصت ہے کہ نہیں ہے؟ پوری دنیا سنا دیا. اپنے آپ کو دیکھیں آپ کتنا اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے، شیطان ہر ایک کو الگ طریقے سے گمراہ کرتا ہے. داعیان دین اور فکر مند لوگوں کو الجھانے کا ایک طریقہ یہ ہے، پوری دنیا کی فکر، خود کس استھتی میں، خود کتنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے بڑی بڑی توقع، لوگوں سے بڑی بڑی توقع، خود اپنے انجام کی کتنی فکر ہے. پوری دنیا رہے راست پہ آ گئی، اللہ نے جنت میں ڈال دیا، اللہ نہیں کرے خود محروم رہ گیا تو بیوقوف کہا. بنی اسرائیل کے اندر یہ بیماری تو تھی، لوگوں کی بڑی فکر کرتے تھے. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لوگوں کو بھلائی سکھاتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ کتاب بھی پڑھتے ہو، عقل کیوں نہیں لگتی؟ ساری دنیا کی آدمی اپنے آپ کو بھول جائے. خود کی نمازیں، خود کی عبادتیں، خود کا عقیدہ، اللہ کے رسول کے اسلام کتاب کے بارے میں، خود کے روزے، خود کا ذکر اذکار، خود کی تلاوت قرآن، خود کی اللہ رسول کے وفاداری. اتنی سب سے بڑی چیز یہ آدمی، ایک عورت ایک آدمی اپنے آپ کو یاد رکھے میں کتنا اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہوں. سب چیزیں بعد میں، میری نمازیں کیسی ہیں، میری عبادتیں کیسی ہیں. اگر میری عبادتوں میں لوچ، کمزوری ہے، نقص ہے، سستی ہے، کمی بیشی ہے، پوری دنیا رائے راست پہ آ جائے تو کیا کام جائے گا اکیلا اللہ کے سامنے. سارے رشتے ناطے بیوی بچوں اور ماں باپ کے بعد ہوتے ہیں. آدمی اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، دینا بھی نہیں چاہیے. سب سے محبوب رشتے ہی ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا کل قیامت کے دن بھاگیں گے یہ رشتے ایک دوسرے سے. اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی بچے بھول جائیں گے. انسان اتنا خود گرج ہو جائے گا کہ خود کو عذاب سے بچانے کے لیے اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنا پورا کنبہ قبیلہ فدیے میں دے دے گا کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دو. ایمان ہونا چاہیے ان باتوں پر. اللہ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے پہلی چیز، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. رتی برابر بھی عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ رتی برابر بھی کسی اور کے لیے نہیں کی جائے. ساری عبادتیں خالص اللہ کے لیے کی جائے. اگر انجام کی فکر ہے تو عورت کو الگ سے کہا سام خمسہ، کیا روایت ہے کہ وہ عورت جو نماز پڑھے دن میں 5 دن، وصامت شہرہا وحسنت فرجہا واطاعت زوجہا، وہ عورت جو 5 دن کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کا کہا مان لے، اس کی اطاعت کر لے،
اس سے کہا جائے گا کہ ادخل الجنہ، اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاتے ہیں. ای ابواب الجنہ شئت، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو. کتنے کام بتائیں؟ صلت خمسہ وصامت شہرا وحسنت فرجہا، 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی عزت کو بچا لے، داغ نہ لگنے دے اپنی عزت پر، اپنے شوہر کی حفاظت کر لے، اپنے شوہر کا کام مان لے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے چلی جائے جنت. پہلی چیز اللہ کا حق ادا کر دے، پھر شوہر کا حق ادا کر دے. 2 چیزیں بڑی بڑی ڈیمانڈ ہے، کتنا آسان ہے، لیکن اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں خاص طور سے عورت سارے کام کر لے گی، لیکن 2 کاموں میں چوک کر دیتی ہے. نمازیں بہت بھاری پڑتی ہے عورتوں، 100 بہانے ملتے ہیں نماز چھوڑنے کے، اصل میں وہ بہانے نماز چھوڑنے کے نہیں ہے، وہ سبب ہے جہنم میں جانے کے، وہ سبب ہے، وہ بہانے جنت سے رکنے کے. چھوٹے چھوٹے اجر ہوتے ہیں اس عبادت سے منہ پھیرنے کے. میرے بھائی، اللہ کا حق ہے، ساری چیزیں چھوڑ کے ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اس کے حق میں خیانت نہیں کرنی. یہ پہلی چیز. دوسری، اللہ کی خیانت کیسے ہوتی ہے؟ عبادت چھوڑنے سے اللہ کی خیانت. پہلی، اللہ کی خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، ان پر اپنی امانت پیش کی کہ یہ امانت رکھو گے بھی. آسمان کو دیکھیں، باہر نکل کے زمین کو نظر دوڑائیں، کتنی بڑے بڑے پہاڑوں کا تصور کریں، یہ کتنی بڑی مخلوق ہے. آدمی دیکھتا ہے آسمان کے کنارے نظر نہیں آتے، حد نگاہ تک زمین پھیلی ہوئی، بڑے بڑے پہاڑ دیکھ کے عش کرتا ہے کہ اللہ کی کیسی مخلوق، اتنے بڑے بڑے پہاڑ. یہ اتنی بڑی مخلوقوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت پیش کی. قرآن کہتا ہے کہ یہ امانت رکھو گے. ان مخلوقات نے منع کر دیا کہ اللہ ہمارے میں طاقت نہیں ہے کہ تیری امانت کا حق ادا کر سکتے، ہم نہیں دے سکتے. نافرمانی کے طور پہ نہیں کہا، اپنی کمزوری کا احساس تھا. اللہ امانت دے رہا ہے، ہم کیسے جھیلیں گے؟ اگر امانت میں تھوڑی کمی بیشی ہو گئی تو نوکر کرے گا. اللہ نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے جھیل لی امانت. اس نے کہا نہیں، بڑے انسان کو جگرا، بڑی طاقت اور قوت، بڑے بڑے دعوے اور اپنے آپ پہ بڑا اس کو ناز کہ اللہ کی امانت جھیل لی. ظلومًا جہولا، بڑا ظالم، بڑا جاہل. کیا ہے اللہ کی امانت؟ اللہ کی شریعت. اللہ کی شریعت کسے کہتے ہیں؟ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال، یہ حرام، یہ صحیح، یہ غلط. یہ جو قانون ہے نا اللہ کی مرضی پر مشتمل، یہ اللہ کی شریعت. یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن ہے. تو یہ قرآن اور یہ شریعت یہ اللہ کی امانت ہے. اب اس میں خیانت کیسے؟ ان پر ایمان نہ لایا جائے، اس کو صحیح نہ مانا جائے، اس سے محبت نہ کی جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہ ڈالی جائے، یہ اس امانت میں خیانت ہے. مسلمانوں کا بڑا طبقہ یہ خیانت کر رہا ہے نہیں کر رہا. کتنے لوگ شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، کتنے شریعت سے محبت کرتے ہیں. خاص طور سے عورتوں کے لیے پردے کا قانون، گھر میں رکنے کا قانون، غیر محرم سے بات نہ کرنے کا قانون،
یہ کیا ہے؟ عزتوں کو بچانے کا قانون، غیروں کے سامنے پناہ و سنگار نہیں کرنے کا قانون۔ یہ قانون عورتیں پسند کرتی۔ آج تو اسلام دشمن ہماری پڑھی لکھی ماؤں بہنوں کے ذہنوں میں یہ زہر بول رہے ہیں کہ پردہ یہ تم پر جاتی ہے، گھروں میں روکنا یہ تم پر ظلم ہے، تم بھی مردوں کے برابر آ کے گھروں سے باہر نکلو جیسے ہماری عورتیں نکل گئی جو قابو میں نہیں رہی، تم بھی بے قابو ہو جاؤ۔ جو کافر ظالم اور دشمن یہ پلاننگ کر رہے ہیں، عورتوں کے دماغ میں اسلامی شریعت کو ناپسند بنا کے رکھا ہے، نفرت دلا ہے۔ شریعت پر عمل کرنا یہ شریعت اللہ کی امانت ہے۔ اس میں اللہ نے جس چیز کو حرام کہہ دیا دل کی گہرائیوں سے اس کو حرام مان کر اس سے روکا جائے، اس میں جو اللہ نے حلال کہہ دیا دل کی گہرائیوں سے حلال مان کر اس پر عمل کیا جائے۔ یہ شریعت امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ لیکن آج مسلمان شریعت سے دور ہے، آسانی سے اللہ نے جو جو حرام کیا ہے آسانی سے اس پہ عمل کرتے ہیں، کرتے ہی نہیں کرتے۔ بیسک پتہ نہیں مسلمان، یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنی سزائیں رکھی ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، شریعت پر عمل کرنا، حلال پر عمل کرنا، حرام سے روکنا یہ اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ بڑی بڑی مخلوقات نے اس کو جان لیا تھا، اشرف مخلوق نے اس کو نہیں جانا اور جہالت اور جلد بازی میں اس کو قبول کر لیا، اور آج بڑا طبقہ مسلمانوں کا اس عمل میں خیانت کر رہا ہے۔ یہ دوسری خیانت، اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کرنا، قرآن پر عمل نہیں کرنا، حلال و حرام پر عمل نہیں کرنا، یہ اللہ کی خیانت۔ اور تیسری خیانت اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الرجال یتحوّدون فی مال اللہ بغیر الحق وَلَهُمْ نَارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ ایک انسان، ایک آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بغیر حق کے ساتھ خیانت کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو اللہ آگ میں ڈالے گا۔ اللہ نے جو دیا جو چیز اس کے سپرد کی اس میں بیجا اسراف کرے، اس میں بغیر حق سے اس میں سے کچھ لے، اس کو استعمال کرے، قیامت کے دن آگ میں ڈالے گا۔ اللہ کے دیے مال سے کیا مراد ہے؟ مال اللہ، اللہ کا مال۔ اللہ کا مال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو جو جس کا مالک اللہ نے ہمیں بنا دیا، ہم نے جو کمایا اللہ نے ہماری کمائی کے ذریعے جو دیا اس کا مالک بنا دیا، یہ تو ہے ایک مال۔ اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، حرام کاموں میں یہ خرچ نہیں کر سکتے، ایک تو یہ۔ دوسرا مال اللہ کا مطلب ہے اللہ نے جو مال امانت کے طور پہ دیا اس میں خیانت کرے تو اس کو آپ کا عذاب دے گا۔ امانت کے طور پر اللہ مال کیسے دیتا ہے؟ اللہ نے کوئی عہدہ دیا، ایک خزانچی ہے، مسجد کا، مدرسے کا، تنظیم کا، جماعت کا عہدے دار ہے، کوئی دفاعی کام بندہ کر رہا ہے، ملی سماجی سوشل ورک کر رہا ہے، ہاسٹل بنانا ہے، اسپتال بنانا ہے، بلڈنگ بنانا ہے، اسکول بنانا ہے، چندہ کرو۔ کوئی قوم کا خزانچی بنا، قوم کی زکات جمع ہو رہی ہے، اس کا خزانچی ہے، قوم پہ خرچ کرنا ہے۔ یعنی اللہ نے جہاں کہیں آپ کو اپنی امانت ادا کی اس میں خیانت کرنے سے اللہ جہنم میں ڈالے گا، آپ ڈالے گا۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کے حال، بڑی بڑی جماعتوں میں، بڑی بڑی تنظیموں میں، قوموں کے عہدوں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اسی مال کے چکر میں۔ مجھے یہ عہدہ ملنا چاہیے، مجھے یہ ذمہ داری ملنی چاہیے، کیوں؟ اس کے پیچھے مال ہوتا ہے، چندے کا جو سماج اور سوسائٹی سے اور جو لوگوں سے لیا جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے ادنا سی خیانت بھی یہ جہنم میں جانے کے ذریعے بن جائے۔
یہ ایمان تھا لوگوں کا، اسی لیے پرانے لوگ ان عہدوں سے اور ذمہ داری سے بھاگتے تھے. اور آج ایمان کمزور ہے، اس لیے لوگ لپک کے لیتے ہیں عہدے اور ذمہ داریاں. ہاں مجھے دے دو، میں اس قابل نہیں. اللہ کی امانت میں خیانت کیسے ہوتی ہے آپ کو پتا ہے؟ بہت ہلکا درجہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو، لیکن ہمارے اسلاف نے اس کو بڑا بھاری طور پہ کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت بحرین سے مال آیا، مال غنیمت. اس میں مشک بھی آئی. مشک کیا ہے؟ خوشبو کا نام ہے. ادھر ہوتا ہے نا مشک، وہ مال غنیمت کے طور پر یا بحرین سے خلافت دارالخلافہ بھیجی کسی نے. مشک امبر ہوتی ہے نا خوشبو، وہ آئی. خلیفہ نے ڈھونڈا آدمی کہ یہ جو مال ہے اس کو بانٹنا ہے لوگوں میں، مسلمانوں میں. ابھی ذمہ داری کس کو دے؟ کوئی نظر نہیں آیا. لوگ بھاگتے تھے ذمہ داریوں سے کہ کہیں ذمہ داری میں کمی بیشی نہیں ہو جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ کوئی آدمی نہیں مل رہا ہے یہ مال مسلمانوں کو بانٹنے کے لیے، یہ کام میں کر دوں گی، میں بانٹ دوں. عمر نے کہا ہرگز نہیں ایسا، تمہیں ذمہ داری نہیں دوں. کیوں؟ مسلمانوں بانٹتے ہیں، میں بانٹ دوں گی. نہیں، کہ تم یہ مشک کی خوشبو مسلمانوں میں بانٹو گی، یہ خوشبو تمہارے ہاتھ پہ لگ جائے گی اور تم اس کو اپنے کپڑوں پہ بند ہوگی. کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ مسلمانوں کا مال تیری بیوی نے کیسے استعمال کر دیا. یہ ہوتا ہے. یہ اتنا ہے، اتنا احتیاط ہے. اتنا احتیاط کرنے کے باوجود عمر بن خطاب کے بارے میں ملتا ہے کہ جب نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تو قرآن کی آیت پہنچتی کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت واقع ہوگی تو جو عذاب ہوگا اس عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اس آیت پہ پہنچتے اتنا روتے آنکھیں سوج جاتی رونے کی وجہ سے. اتنا احتیاط ہونے کے باوجود اتنا خوف. بیوی اپنے ہاتھ سے عطر بانٹے گی مسلمانوں میں، جو بانٹنا ہے ہاتھ پہ خوشبو لگ جائے گا. وہ خوشبو اگر کپڑوں پہ مل دیا تو اللہ اس کے بارے میں پوچھے. اتنا احتیاط. ہمارے پاس فنڈ پڑے ہوتے ہیں مسلمانوں کے، جو مسلمان لوگ ہمیں دیتے ہیں، مسجد، مدرسے، چندے، کسی بھی نام. ایک روپے ادھر تو ہو گیا تو کیا جواب دیں گے اللہ کا؟ کیا جواب؟ احتیاط تو یہ ہے کہ نوٹ تبدیل نہ ہو. 10 روپے کا نوٹ دیا، وہ 10 روپے کا نوٹ وہی ہے. اس کو استعمال کرنا بہت بڑی چیز ہے، بہت دور کی چیز ہے. احتیاط تو یہ ہونا چاہیے ہمارا. 1000 روپے دیا کسی نے، بندہ وہ 100 کے نوٹ نہیں بنے ہوئے. یہ احتیاط ہونا چاہیے امت کی امانت. تب آدمی امانت میں خیانت سے بچے گا. جائے گا کہ امت کا مال پڑا لاکھوں روپیہ کیا ہے کہ ابھی استعمال نہیں کرنا امت کے کاموں میں، ٹھیک ابھی اپنے اس کو یوز کر لیتے، بعد میں اس میں ڈال دیں گے اور واپس لوگوں کو دے دیں گے. اللہ کے یہاں بڑی بھاری پیشی ہو جائے گی اس کے بارے میں. یہ خیانت ہے کہ آپ کے پاس کوئی فنڈ پڑا امت کا، آپ کو جاتی استعمال اس کو کر رہے ہیں آپ ٹیمپریری. یہ امانت میں خیانت ہے. اسی سے انداز لگا لو عطر بٹ رہا ہے، صرف ہاتھ پہ لگا ہو، اس کی کیا اوقات ہاتھ پہ لگے ہوئے عطر کی. یہ مل لیا تو اللہ پوچھے گا. نوٹ تبدیل نہیں ہونے چاہیے. اتنا احتیاط. جب یہ احتیاط امت میں آئے گا لوگ عہدوں سے بھاگیں گے. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ استعمال کیا جائے. بڑی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ امت کے مال کو بے جا اسراف کر رہے ہیں، جاتی استعمال کر رہے ہیں، ٹیمپرری استعمال کر رہے ہیں. یہ اللہ کی امانت میں خیانت کی گئی. اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کرنا یہ خیانت، اللہ کی عبادت نہیں کرنا یہ خیانت، اور اللہ نے جو مال عطا کیا امت کا امانت کے طور پر، ذمہ داری کے طور پر، اس کو جاتی استعمال کرنا، وقتی طور پہ یہ خیانت.
آپ دیکھیں کتنا بڑا تھا خیبر کے غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جو آپ کی چاہت نہیں کرتا، آپ کا خیال رکھتا ہے. اس کو وہ تیر لگا کے اندر تیر کہیں سے آیا، اس کو لگ گیا. دشمنوں کا تیر تھا، اس کو لگا. صحابہ نے کہا اس کو شہادت کی موت ملی ہے، شہید کے درجے پہ پہنچائیے. اور شہید کے بارے میں آتا ہے جو اللہ کے راستے میں مار دیا جائے، زمین پہ خون بعد میں گرتا، اللہ مغفرت پہلے کر دیتا اس کو. یہ تو بڑا درجہ سیدھا جنت میں. تو صحابہ نے بڑی خوشی منائی کہ دیکھو شہادت کا درجہ ملا، جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، جہنم کی آگ اس کو لپیٹے ہوئے، آگ کی لپٹوں میں گرا ہوا ہے. کیوں کہ خیبر کے دن جو مال آیا تھا مسلمانوں کا غنیمت کا، اس کو مال کو پٹنے سے پہلے ایک چادر اس نے لے لی تھی، استعمال کر لی تھی. ایک چادر نکال لی بیچ میں پھیلے گی، اس لیے جہنم میں چل رہا ہے. یہ احتیاط، اس لیے احتیاط کرنے کہا جاتا ہے. عہدہ منصب بھی اللہ کی امانت ہے. اللہ نے اگر آپ کو کسی بھی جگہ کا ذمہ دار بنایا ہے، اگر آپ اس ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں پر اس کی پکڑ ہوگی. تھوڑی سی کمی بیسی امت کے معاملات میں جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے. ہر درجہ احتیاط کی چیز ہے. اللہ نے آپ کو یہ عہدہ، یہ منصب، یہ مال امانت کے طور پہ دیا ہے. اس کو آپ اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کے سامنے جب عہدے پیش کیے جاتے، صحابہ بھاگتے، یہاں تک کہتے کہ ہمیں عہدہ ملے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں سوریت تائے سے الٹا لٹکا دیا جائے. وہ منظور ہے، عہدہ منظور ہے. یہاں خوشی خوشی لوگ حاصل کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے رب اللہ کی خیانت ہم سے نہ ہو. اس نے جو جو چیزیں ہمیں امانت کے طور پہ دی ہے اس کا صحیح استعمال کریں. اور اس کی امانت میں، خیانت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس کی ربوبیت میں، اس کے رب ہونے میں کسی کو شریک کریں. اس نے جو شریعت دی ہے اس شریعت پہ عمل نہ کریں، اس کی عبادت کا حق ادا نہ کریں، اور اس نے جو منصب، جو عہدہ، جو مال امانت کے طور پہ دیا اس میں کبھی پیش نہیں. یہ چار چیزیں اللہ کی خیانت. اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ اسی آیت کا اگلا حصہ رسول کی خیانت مت کرو، وہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو اگلا دے دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی امانت میں خیانت کرنے سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ اپنی امانت اور حق ادا کرنے کی توفیق دے. اپنی ربوبیت کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور مرتے دم تک اپنی عبادت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.